وہ مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ جن کو میدان کربلا کے اندر شہید کیا گیا، اور مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر انور جب ابن زیاد کے دربار میں لے جایا گیا تو ابن زیاد بدنہاد نے ایک تشت کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر انور کو رکھا اور کہا دیکھو ظالموں کا کیا حشر ہوتا ہے، اور اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لبوں کے ساتھ لگانے لگا اور آپ کی توہین کرنے لگا۔ وہاں رسول اللہ کے ایک صحابی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے تھے۔ جب آپ نے دیکھا کہ یہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی توہین کر رہا ہے اور آپ کے لبوں پر چھڑی لگا رہا ہے، آپ نے فرمایا ارے ظالم، تو اس قدر اندھا ہو چکا ہے، تمہیں پتہ نہیں تیرے سامنے کس کا سر ہے؟ ارے تیرے سامنے حسین ابن علی کا سر ہے، تو کن لبوں پر چھڑی لگا رہا ہے؟ تمہیں پتہ نہیں ہم دیکھا کرتے تھے رسول اللہ ان لبوں کو چوسا کرتے تھے، رسول اللہ ان لبوں کا بوسہ لیا کرتے تھے، اور آج تو ان لبوں کے اوپر چھڑی لگا کر ان کی توہین کر رہا ہے۔ ارے صحابہ کا تو یہ جذبہ تھا۔ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ابھی یہ اسلام نہیں لائے تھے، اسلام لانے سے قبل قریش کے مدینہ میں سفیر بن کے آئے تھے، تو واپسی جا کر کیا کہتے ہیں؟ میں ایک بات عرض کرتا ہوں، کہا تم محمد عربی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ جو پیار محمد عربی کے غلام اپنے آقا سے کرتے ہیں، کائنات کا کوئی بھی غلام، کوئی بھی رعایا اپنے آقا سے، اپنے بادشاہ سے اتنا پیار نہیں کرتی۔ انہوں نے کہا عروہ بن مسعود تم ہمیں ڈرا رہے ہو ہمارے ساتھی ہو کر؟ کہا ڈرا نہیں رہا، ان کے اوپر تلوار چلانا تو بہت بڑی بات ہے، میں نے محمد عربی کے غلاموں کو دیکھا ہے کہ جب وہ وضو کرتے ہیں تو پھر وضو کا پانی زمین پر نہیں گرتا، صحابہ اسے اپنے ہاتھ پر لے لیتے ہیں، پھر اسے اپنے ہاتھ پر لے کر ہاتھوں کو دھوتے نہیں ہیں بلکہ اپنے چہرے پر مل لیتے ہیں، اللہ ان کے چہروں کو برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ اور جس کو پانی مل جاتا ہے ذہن نصیب، اور جس کو پانی نہیں ملتا وہ دوسرے کو کہتا ہے کہ تیرے ہاتھ پر وہ پانی لگا ہے جس نے رسول اللہ کے جسم کا بوسہ لیا ہے۔ اگر میں براہ راست پانی حاصل نہیں کر سکا تو مجھے اپنے ہاتھ کے ساتھ اپنے ہاتھ کو مس کرنے دے، اللہ پھر بھی مجھے اتنی ہی برکتیں عطا فرما دے گا۔ صحابہ تو اس پانی کی بھی تعظیم کرتے تھے جو رسول اللہ کے جسم کے ساتھ بوسہ لے کر نیچے آتا تھا، اور پھر آگے اس ہاتھ کی بھی تعظیم کرتے تھے جو اس پانی کو چھو لیتا تھا، جس نے اس پانی کو چھوا ہے جو رسول اللہ کے جسم مبارک کے ساتھ مس ہو کر آیا ہے۔ اور یہ ظالم اس قدر اندھا ہو چکا تھا، اس قدر اس کو دولت اور ریاست کا نشہ تھا کہ اس نے نواسہ رسول کو قتل کیا، شہید کیا، اور پھر اس کا جو ہے ابھی جو اس کا غصہ تھا ٹھنڈا نہ ہوا، اور اس نے حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جو آپ کا جسم مبارک تھا اس کے اوپر گھوڑوں کو دوڑایا، اور آپ کا جو ہڈیاں تھیں وہ چکنا چور ہو گئی۔ اور ایک یزیدی فوجی کا بیان ہے، وہ کہتا ہے جب ہم نے دیکھا نا سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو جب وہاں سے ابن زیاد کے دربار میں لے جایا جا رہا تھا، آپ نے دیکھا کہ آپ کے بھائی حسین ابن علی کا دھڑ چکنا چور ہوا پڑا ہے، اور آپ نے وہاں سے ایک آہ بھری اور مدینہ کی طرف منہ کر کے کہا واہ محمدہ واہ محمدہ واہ محمدہ۔ یا رسول اللہ دیکھیے آج آپ کی امت نے آپ کے نواسے کا کیا حشر کیا ہے، یہ وہ جسم تھا یا رسول اللہ جو آپ کے جسم کے ساتھ مس ہوتا تھا، یہ وہ دھڑ تھا جس کو آپ سونگا کرتے تھے۔ اپنے بچوں کو چومتا تو ہر کوئی ہے، پیار تو ہر کوئی کرتا ہے، لیکن صحابہ فرماتے ہیں ایک دن ہم نے عجیب عمل دیکھا کہ رسول اللہ حسنین کریمین کو چوم نہیں رہے تھے بلکہ سونگ رہے تھے۔ کیسی محبت تھی، کیسا پیار تھا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چومتے تو ہم نے دیکھا ہے، سونگتے نہ اس سے پہلے کبھی سنا ہے نہ کبھی دیکھا ہے، یا رسول اللہ یہ کیسا عمل ہے؟ فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو حسنین کریمین کو عام بچے نہیں ہیں، یہ تمہارے بچوں جیسے نہیں ہیں۔ یا رسول اللہ کیا مقام ہے؟ فرمایا ہما ریحانی فی الجنہ، یہ حسنین کریمین دونوں میرے جنت کے دو پھول ہیں، میں ان کو سونگ رہا ہوں، ان سے جنت کی خوشبوئیں آتی ہیں۔
وہ حسنین کریم ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہیں نانا جان دیکھیں آپ کی امت نے آپ کے نواسے کا کیا حشر کیا ہے، آج ان کا جسم، ان کی ہڈیاں چکنا چور ہوا پڑی ہیں، جسم ان کا خون سے لت پت ہوا پڑا ہے اور ان سے غبار اڑ رہا ہے جس کو ہوا اڑا کر لے جا رہی ہے۔ وہ یزیدی فوجی کہتا ہے کہ جب حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ اشعار کہے اس انداز میں، جب رسول اللہ کے ساتھ گفتگو کی، اب وہ ظالم شہید تو کر چکے تھے، جرم تو کر چکے تھے، اب پچھتا رہے تھے، لیکن سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی گفتگو سن کر تو اس طرح اس ظالم نے اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے 72 جو ان کے ساتھ جو نفوس تھے ان سب کو جو ہے جارحانہ انداز کے اندر، ظالمانہ انداز کے اندر ان کو شہید کیا۔ اور اس کے بعد جب سر حسین کو یزید کے دربار میں لے جایا گیا ملک شام کے اندر، تو اس نے دربار کو سجایا اور وہاں ہر طرف شادیانہ بجایا گیا، اور جو اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستورات تھیں، جو عورتیں تھیں، ان کو قیدی بنا لیا گیا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں میں کڑیاں تھیں اور پاؤں میں بیڑیاں تھیں، اور ہر طرف جشن منایا جا رہا تھا۔ وہ کیسا ایک منظر تھا کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی کو، بھتیجوں کو، بھانجوں کو آنکھوں کے سامنے شہید کیا گیا، اور پھر بھی ان کی آگ ٹھنڈی نہ ہوئی، اور پھر ان کو قیدی بنا کر شام میں یزید کے دربار میں لے جایا گیا۔ اور وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں تجارت کی غرض سے وہاں آئے ہوئے تھے، تو آپ نے پوچھا وہاں لوگوں سے کہ ہر طرف شور شرابہ تھا، شور و غل تھا، کہ کیا ماجرا ہے، یہ جشن کیوں منائے جا رہے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ آج یزیدی فوجیوں نے حسین بن علی کو شہید کر دیا ہے، اور ان کی عورتوں کو قیدی بنا کر یزید کے دربار میں لے کر آیا جا رہا ہے، اور یہ جشن منایا جا رہا ہے۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی فرماتے ہیں کہ وہ مستورات جن سے چاند اور سورج بھی حیا کرتے تھے، ان کی بے پردگی کی گئی، اور ہر طرف ہجوم تھا، اور ایسا منظر تھا۔ وہ صحابی فرماتے ہیں میں بیان نہیں کر سکتا، وہ فرماتے ہیں میں دوڑ کر ان عورتوں کے قریب آیا، میں نے ایک بیٹی سے پوچھا بیٹی تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں سکینہ ہوں، میں سکینہ ہوں۔ کہا بیٹی اگر میرے لائق کوئی کام ہو تو مجھے بتا دینا۔ کہا چچا جان اور کوئی کام نہیں ہے، بس آپ کسی طرح سے میرے بابا جان کا جو سر ہے اس کو آگے کر دیں، کیونکہ لوگ ہماری توہین کر رہے ہیں، بے پردگی ہو رہی ہے۔ اور وہاں ایک بڑی عورت تھی، اس نے ان قیدیوں کے لیے کچھ کھانے اور پینے کو بھیجا، تو جب ان کو کھانا اور پینا پیش کیا گیا تو آگے سے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے فرمایا کہ تم کون ہو جو اس شہر کے اندر ہمیں پانی مہیا کر رہی ہو اور کھانا مہیا کر رہی ہو؟ کیا سبب ہے؟ تم ہماری کیا لگتی ہو؟ یہاں تو ہر ایک بیگانہ ہو چکا ہے، کوئی ہماری بات نہیں لے رہا، کوئی ہمارے قریب نہیں آ رہا، تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں تب چھوٹی تھی تو میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیز تھی، میرا نام فضا ہے، اور مجھے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ وصیت کی تھی، فرمایا جب تم اپنے شہر میں چلی جاؤ نا تو جب تمہیں قیدی نظر آئیں تو انہیں پانی پلا دینا۔ مجھے انہوں نے وصیت کی تھی، میں تو آج ان کے کہنے پر عمل کر رہی ہوں۔ میں قیدیوں کو دیکھا تو میں نے پانی پلا دیا۔ کہا کہ تم کہاں سے آئی ہو؟ کہا ہم بھی شہر مدینہ سے آئے ہیں۔ تو آگے سے وہ حضرت فضہ کہتی ہیں کہ جب میں وہاں رہتی تھی تو ان کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ایک کا نام سیدہ زینب تھا، اور ایک کا نام امام حسن تھا، ایک کا نام امام حسین تھا۔ ان بچوں کو تم نے کبھی دیکھا ہے؟ ان بچوں کے بارے میں تمہیں کوئی علم ہو تو مجھے بتاؤ، سیدہ پاک کے وہ بچے کہاں ہیں؟ فرمایا وہ جو سر دیکھ رہی ہو وہ سر اور کوئی نہیں، وہ سر حسین ہے، جس کو آج ظالموں نے نیزے کے اوپر لٹکایا ہوا ہے، اور میں بھی کوئی عام عورت نہیں ہوں، میں سیدہ پاک کی بیٹی سیدہ زینب ہوں رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو سامعین محترم،
وہ یزید، وہ لعین، آج کچھ لوگ ان کا دفاع کرنے کے لیے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی کہتے ہیں۔ سوچو تو صحیح، خون رسول باغی کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر خون رسول کو اس دنیا کا لالچ یا اس دنیا کی جو حکومتیں ہیں اس کی کیا حاجت ہے، جن کو رسول اللہ یہ فرما کر جا رہے ہوں الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، اے حسن و حسین اللہ نے تمہیں جنت کے نوجوانوں کی سرداری عطا فرما دی ہے۔ فاطمہ تو سیدہ تو نساء اہل الجنہ، اے فاطمہ اللہ نے تمہیں جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے۔ اور مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جن کو تمام اولیاء اللہ کی سرداری عطا فرما دی ہے، وہ رسول اللہ کا گھرانہ، سامعین محترم، جنہوں نے دین کے لیے اپنی جانوں کو قربان کیا لیکن سالم کے آگے جھکے نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجوں کو بلند کرے۔ وآخر دعوانا